بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کا وقت ہے، شبیر ہے تنہائی میں، ایک ماداشت مصیبت میں چلی آئی ہے، دیکھ کر ماں کوئی شبیر بکا کرنے لگے، اماں میرا یہ بدن، اماں میرا یہ بدن دیکھو ہے پارا پارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، اماں اماں کوئی کہتا تھا کہ تلوار سے مارو اس کو، کوئی کہتا تھا کہ گھوڑے سے گرا لو اس کو، کوئی نیزہ لے آیا ہے تو کوئی بھالا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ حرم امام حسین علیہ السلام پر کچھ عربی عبارات لکھی ہوئی ہیں، جس میں سے ایک عربی عبارت کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ سلام ہو اس مظلوم پر کہ جس پر ہر ظلم کیا گیا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میرے جد کے غم میں رویا کرو تو چیخ کر رویا کرو۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا مولا ہم ویسے بھی تو رو سکتے ہیں، مولا نے کہا چیخ کر اس لیے رویا کرو کہ میرے جد حسین نے کہا ہے کہ مجھے رلا رلا کے مارا گیا، کبھی قاسم کے ٹکڑوں پر رلایا، کبھی اکبر کے لاشے پر، کبھی اصغر کے لاشے پر، کبھی اون و محمد کے، کبھی عباس کے لاشے پر، کبھی حر اور حبیب، کبھی جون کے لاشے پر، مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ مولا کہتے ہیں اماں تیر تلوار و تبر نیزہ و خنجر مارے، جس کو کچھ بھی نہ ملا اس نے بھی پتھر مارے، ارے جس کے جو ہاتھ لگا ظلم اسی سے ڈھایا۔ یہاں ہی معصوم کی روایت ہوتی ہے، امام رضا علیہ السلام کی ایک روایت ہے جو کسی عالم دین نے پڑھی کہ امام رضا سے کسی نے پوچھا مولا آپ کے جد کو کیسے مارا گیا؟ کہا اس طرح سے جیسے کسی جنگلی بھیڑ کو مارا جائے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا مولا ذبح تو گائے بھی ہوتی ہے بکری بھی ہوتی ہے، آپ نے ان سے تشبیہ کیوں نہ دی؟ مولا نے کہا اس لیے نہ دی کہ عرب کے قبائل ان کا ایک شوق اور وہ شوق یہ کہ وہ ایک بھیڑ کو پالتے ہیں اور کئی مہینے اس کو خوب پالتے ہیں، پھر ایک دن مقرر کرتے ہیں اس کو میدان میں لے کر جاتے ہیں، سارا قبیلہ گھیرا بنا کر کھڑا ہو جاتا ہے، بیچ میں اس جانور کو کھڑا کرتے ہیں، پھر اپنے اپنے ہتھیار نکالتے ہیں، تلوار، تیر، نیزے، بھالے، پھر جس کے پاس جو ہتھیار ہوتا ہے وہ اس ہتھیار سے مارتا ہے۔ میرے جد حسین کو 9 لاکھ کے لرغے میں اسی طرح گھیر کر مارا گیا تھا، اسی طرح گھیر کر مارا گیا تھا۔ پسلیاں ٹوٹی تو ماں میں نے تجھے یاد کیا، ضرب جو سر پہ لگی کہتا تھا بابا بابا، ارے اتنے سنگ دل ہیں یہ سب، رحم نہ مجھ پر کھایا،
جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ حسین کے ہاتھ میں جب علی اصغر کا لاشا آیا ہے، اب گریہ کی آواز بلند کرنا وقت ہے، مصائب ہیں عزاداران مظلوم کربلا۔ دیکھیے آپ جس خلوص سے عزاداری کر رہے ہیں اور یہ منبر حسین کی قسم، یہ ذکر کی کرامت ہے کہ ہمیں انرجی مل جاتی۔ پرسوں میں کرشن نگر میں نے پڑھا تھا، نیند پوری نہیں ہوئی تھی، رات بھر جاگے تھے، صبح کی فلائٹ ڈیلے ہوئی، تھوڑی دیر سوئے، اس کے بعد سے اب تک کراچی پڑھ کر پھر لاہور کی فلائٹ نہیں تھی، اسلام آباد گئے، اسلام آباد سے ٹریول کر کے ملتان سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ ممبر پہ آنے سے پہلے تھکن نہیں، لیکن اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو یہ تھکن دور ہو جائے گی۔ یہ عزاداری کی وجہ سے ساری توانائی آپ کو بھی اور مجھے بھی ملتی ہے۔ یہ جو آپ گریہ کر رہے ہیں، پرسہ پیش کر رہے ہیں، جناب سید آپ سے راضی رہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آپ بھی کافی گھنٹوں سے اس مجلس میں، ہم بھی ٹریول کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، لیکن ہم جتنا سفر کر لیں اس حسین کا ایک دن جو لاشیں اٹھا کر لانا اور لے جانا، اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ سارے لاشیں اٹھانے کے بعد کبھی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کے ٹکڑے، کبھی اون محمد کے لاشیں، حر کا لاشا، حر کے بیٹے کا لاشا، جون کا لاشا، حبیب کا لاشا، لاشے پہ لاشیں اٹھاتا رہا میرا حسین۔ آخر میں ایک لاشا تھا جو وزن میں سب سے ہلکا تھا، 6 مہینے کا لاشا، لیکن حسین کو اتنا بھاری محسوس ہوا ہے کہ جو تیر علی اصغر کے گلے پہ لگا ہے وہ تیر جو جانوروں کو مارا جاتا ہے، جو علی اصغر کے قد سے بڑا تھا، گردن ڈھل چکی ہے، اصغر شہید ہو گئے ہیں، ہاتھوں پہ لاشا حسین نے علی اصغر کا اٹھایا، آسمان کی طرف رخ کیا، اللہ اللہ اللہ، کیسا امتحان، کیسا امتحان، کیسا امتحان، کیسا امتحان، کیسا امتحان ہے حسین کا، سات قدم آگے بڑھے کیوں حسین، سات قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین، سات قدم آگے بڑھے کیوں حسین، سات قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین۔ پہلے قدم پر یہی سوچا جرم تھا اصغر کا بھلا کیا، ہے دیکھ کے یہ ننھا سا لاشا، غم سے نہ مر جائے سکینہ، تھام کے دل رونے لگے یوں حسین، سات قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین، تجھے قدم پر کہا رو کر کیا کروں بتلا علی اصغر، ہائے دیکھ لیا اس نے تجھے گئے، مر ہی نہ جائے تیری مادر، تھام کے دل رونے لگے یوں حسین، سات قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین۔ آپ ہمارے عاشورہ کرتے ہیں، اس میں ایک عمل کرتے ہیں، جب آپ 7 قدم یہ 7 بار آگے جاتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں، یہ حسین کی سنت ہے۔
حسین مولا بار بار سوچ سوچ کے رک جاتے تھے، خیموں میں جاتے جاتے قدم پیچھے بڑھا لیتے تھے، پھر ارادہ کرتے تھے، پھر قدم رک جاتے تھے، پھر ارادہ کرتے تھے، قدم پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ مولا حسین نے 7 بار ایسے کیا۔ اب میری طرف دیکھ کر شعر کو سنیے گا۔ مولا حسین نے سوچا کہ اصغر کی اس قدر خستہ حالت ہے لاشے کی، اگر رباب نے دیکھ لیا تو ماں مر جائے گی، سکینہ زندہ نہیں رہے گی، زینب و گلثوم خیمے میں کوئی بھی زندہ باقی نہیں رہے گا، یہ حالت کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ حسین نے ارادہ کیا، لاش پر مولا حسین نے کپڑا ڈال دیا اپنی ابا کا۔ لیکن حسین کی مظلومیت دیکھو، مظلومیت ختم ہی نہیں ہو رہی۔ حسین نے ارادہ کیا کہ لاشے پر کپڑا ڈال کے لے جاؤں گا تو شاید تھوڑا صبر ماں کو آ جائے۔ تیسری باری میں ہوا کیا، خیمے میں جانے لگے مولا، ہائے چھونکا چلا تیز ہوا کا، ہٹنے لگا لاش سے کپڑا، تھام کے دل رونے لگے یوں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین، 7 قدم آگے بڑھے کیوں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین، 7 قدم آگے بڑھے کیوں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین۔ سالک جوان سال ہزار کی کا انتقال ہوا۔ ان کے بھائیوں نے مجلس کو کنٹینیو رکھا۔ فخر بھائی نے کہا کہ یہ مجلس آپ نے سال لازمی پڑھنی ہے۔ میں ان سے کہوں گا کہ دیکھو، بھائی ہوتا ہے زور بازو، مشکل وقت میں بھائی ہی بھائی کے کام آتا ہے۔ اب سنو حسین کتنا مظلوم ہے۔ آئے جو ہی قدم چوتھا اٹھایا، غازی کو رو رو کے بلایا، ہائے کہنے لگے بھائی تو آ جا، خیمے میں جایا نہیں جاتا، تھام کے دل رونے لگے یوں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین، ہائے قدم 5واں اٹھا، رو کے یہ کہنے لگے مولا، ہائے بہر مدد آئی بابا، بھاری ہے خیبر سے یہ لاشا، تھام کے دل رونے لگے یوں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین، ہائے پاؤں 6 بار بڑھایا، اتنے میں خود آ گئی زہرا، ہائے بولی کہ اب تو نہیں تنہا، دے مجھے بے شیر کا لاشا، دے مجھے بے شیر کا لاشا، تھام کے دل رونے لگے یوں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین۔ اللہ اکبر۔ ابھی حسین اس کشمکش میں تھے، خیمے میں جائیں نہ جائیں، جائیں نہ جائیں، اچانک ہوا کیا، 7ویں باری میں ہوا کیا، در پہ چلی آئی سکینہ، ہائے کہنے لگی آ گئے بابا، ہے کہاں ننھا میرا بھیا، تھام کے دل رونے لگے یوں حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین، خیمے میں فرحان ہوا کیا، ذل رضا لکھ نہیں پایا، ہائے لاش جو ہی ماں کو دکھایا، ایک قیامت ہوئی برپا، تھام کے دل رونے حسین،
قدم پیچھے ہٹے کیوں حسین. خدا کو غم نہ دے اور خدا غری کی رحمت فرمائے. کیا نام تھا بھائی ان کا؟ ذیشان عباس صاحب کو خدا العلیم میں جگہ عطا فرمائے. اور نیم مجلس سید زاہد حسین رضوی، سید فرحان عباس اور سید رضا عباس رضوی صاحب خدا صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. علی عباس جو قومے میں ہیں ان کو خدا شفا عطا فرمائے. مشعل کے لیے جو بھی دعائیں ہیں مانگی گئی ہیں مولا اس کی مرادوں کو پورا فرمائے. عزیزارو مصائب ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ آنکھوں میں آنسو ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب حلقہ بنا کر ماتم کریں تاکہ حسین کی چڑی ہوئی ماں کو راضی کرنے کی ہم سب مل کر کوشش کریں. بہترین عزاداروں کا وجمع ہے. صف بنا لیجئے، جہاں جگہ ملتی ہے وہیں کھڑے ہو کر صف بنائیے. ماتم کے لیے حلقہ بنائیے سارے عزیزار، حسین کا حق سمجھتے ہوئے، حسین کے کڑیل جوان کا حق سمجھتے ہوئے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 حسین یا حسین. مرحوم ذیشان بھائی کے سال ثواب کے لیے خاص نوحہ پیش کر رہا ہوں اور تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے اور وہ جو سیلاب ہیں شہید ہو گئے ان کے سال ثواب کے لیے اور جو سیلاب کے متاثرین ہیں ان کی مشکل کی آسانی کے لیے. اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا. اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا. اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا. گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا. اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا. سوکھی ہوئی زبان ہے غلبہ ہے پیاس کا، اس حال میں کہاں طلاق کرتا بھلا بگا. مجبور ہوں بابا اب وقت آیا، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا. اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا. حسین نے پوچھا اکبر تیرا ہاتھ تیرے سینے سے نہیں ہٹتا بابا، یہاں زخم ہے. حسین نے کہا مجھے دکھاؤ. تو علی اکبر تڑپ کر کہتے ہیں بابا یہ زخم آپ سے دیکھا نہ جائے گا. ارے نیزہ نکالتے ہوئے اپنا پھیرنا ہے درد غضب کا دم ہونٹوں پہ آیا. گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا. اکبر نے دی
تڑپ کر کہتے ہیں مجھ سے سوا ہے آپ کی لاچارگی پدر، تنہا گئے ہیں آپ ہی ہر ایک لاش پر، بابا ہوتے اگر چچا تو میں نہیں کہتا پر کوئی خواہش ہے تو بتا۔ علی اکبر کہتے بابا بس ایک خواہش ہے کہ میں اپنی بہن کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں وعدہ کر کے آیا تھا صغرا سے۔ مولا حسین نے کہا اچھا، اپنی دونوں انگلیاں ایسے مولا نے کھولی، ان پاک انگلیوں کے درمیان ایک منظر دکھایا۔ اکبر نے کہا بابا گھر تو نظر آتا ہے، میری صغرا نظر نہیں آتی۔ مولا نے کہا اچھا اب میں دوبارہ دکھاتا ہوں، اب دیکھو۔ کہا نانا کا روضہ نظر آتا ہے۔ اور ایک بی بی ہے کہ جو کسی کے قدموں کی خاک پر رخسار رکھ کر کہتی ہے وعدہ کر کے گیا تھا اب تک نہیں آیا۔ اکبر تڑپ کر رونے لگے۔ حسین مولا نے کہا بیٹا کیا دیکھا؟ کہا بابا ایک اذان کی صدا سنائی دی، اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے بابا یہ اذان کی صدا تھی، وہ بی بی تڑپ کر رونے لگی کہ میرے بھیا اذان ہوتی ہے تو مجھے یاد آتا ہے۔ تو کہا یہ تیری بہن صغرا ہے جس کے بال تیرے غم میں سفید ہو گئے ہیں۔ عزیزداران مظلوم کربلا علی اکبر تڑپ کر کہتے بابا صرف ایک اذان جو کسی اور نے دی اس کو یاد کر کے صغرا اتنا تڑپ گئی، پہنچی اگر صدا میری صغرا کے کان تک، روئے گی اس طرح بہن گر جائے گا فلک، وہ جی سکے گی کیا سن کر میری صدا، گوڑے سے گر رہا ہو بابا سنبھلنا، اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ، گوڑے سے گر رہا ہو بابا سنبھلنا۔ اکبر کہتے بابا ظالم نے برچھی ماری اور ظالم مجھے کہہ کر یہ برچھی مار رہا تھا کہ آج پتہ چلے گا کہ تمہارا بابا حسین کتنا صابر ہے۔ جب جوان بیٹے کے کلیجے سے برچھی نکالے گا، بابا یہ کہہ کر اس ظالم نے برچھی کی نیزے کی انی میرے کلیجے میں توڑ دی۔ حسین نے کہا اکبر تو اجازت دے تو میں تیرے کلیجے سے برچھی نکالوں، کائنات میں کسی باپ سے یہ طاقت نہیں ہے جو حسین کا صبر۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ کو اختیار ہے، بس یہ کہنا تھا۔ حسین نے بسم اللہ پڑھ کر نادیلی پڑھی، یا علی مدد کہہ کر ایک زانو اکبر کے جگر پر رکھا، ایک زانو زمین پر رکھ کر برچھی کو کھینچ لیا۔ صرف برچھی باہر نہیں آئی بلکہ برچھی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ باہر آیا۔ تڑپ کر علی اکبر صدا دیتے ہیں ہوتا ہوا آپ سے جدا مجبور و تشنکا، بابا قبول کیجئے یہ آخری سلام ہے، وقت قضا کا کم ہونٹوں پہ آیا، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھلنا، اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ، گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھلنا۔
मेरे भाई मुर्तज़ा अब्बास हमदानी से सुनिए, और उसके बाद जो आपने फरमाइशें की मैं कोशिश करूँगा वो भी पूरा करूँ इंशाअल्लाह। और ऐलान भी सुनते रहिए कि मुर्तज़ा अब्बास के बाद फिर मैंने और नोहे पढ़ने हैं, लेकिन इस मजलिस के बाद जो जो मुझे अभी मजलिस से याद है मैं इसका ऐलान कर देता हूँ। अब आने वाली जो मजालिस में है नहीं 11 सफ़र का पहला इतवार, दूसरा इतवार यानी 14 सफ़र को 6 बजे शादीवार और 8 बजे मुरीदवार में, 12 सफ़र कोठा पिंड 10 बजे और 11 बजे इंशाअल्लाह 11 साढ़े 11 बजे नीलम ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन। और उसके बाद 27 सफ़र को 16 सफ़र को इमामिया कॉलोनी, 19 सफ़र को टाउनशिप में, और रात को शाम को 27 सफ़र को शाम को करबला गामे शाह 7 बजे, उसके बाद 9 बजे इमामिया कॉलोनी, 29 तारीख को गाज़ियाबाद में 6 बजे और जल्लो में 9 बजे, और उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे भिखेवाल में इंशाअल्लाह हाज़िरी होगी। और कोई ऐलान अगर रह गया है तो मैं उसके लिए माज़रत खा हूँ। अब बस मेरे ख्याल से यही अभी लाहौर के ऐलानात थे, बाकी रबीउल अव्वल के इंशाअल्लाह आगे अनाउंस करेंगे और मजलिसों में मुर्तज़ा अब्बास वहाँ पढ़ेंगे मेरे भाई, और उसके बाद फिर आपने मातम का सिलसिला ऐसे जारी रखना है। उठ वेख के तेरिया भैना उजड़ गया वीरा, हाय गाजी उठ वेख के तेरिया भैना उजड़ गया वीरा। बुलाया तेनू चादे बेलड़ वेले पर, मैं बुलाया तेनू उस वेले मेरे पाती रही है बाजी नाज के अरशाद माजरा। गाजी उठ वेख के तेरिया भैना उजड़ गया वीरा, हाय गाजी उठ वेख के तेरिया भैना उजड़ गया वीरा, हाय गाजी उठ वेख के तेरिया भैना उजड़ गया वीरा। असगरे ते सिर नू तक के दाए बदल तेरा, असगरे ते सिर नू तक के छे बच्चियां रोना रसिया मैं बेखा की वे बच्चे तात फिर असगर दा। गाजी उठ वेख के तेरिया भैना उजड़ गया वीरा, हाय गाजी उठ वेख के तेरिया भैना उजड़ गया वीरा, हाय गाजी उठ वेख के तेरिया भैना उजड़ गया वीरा। की हाल मैं सुनावा तेरी लाडली सकीना दा, की हाल मैं सुनावा रो रो के ना तेरा ले दिए जद वेख दिए
ویرا ہے غازی اٹھ ویکھ کے تیریا مینا ہے اچڑ گیا ویرا زہرا دجایا اللہ وسایا زہرا دجایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا زہرا دجایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا میں حامل سا تو برچی کٹ گھر میں حاملے سا تو برچی کٹ گئے اپنی نے ڈگ دی تا غازی بلا جا زہرا دجایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا زہرا دجایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا زہرا دجایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا نن موت دی ہوئی اکبر دی شادی ہاتھا تے رچ گئی اد خود مہندی نل موت دے ہوئی اکبر دی شادی ہاتھا تے رچ گئی اد خود مہندی تے رچ گئی اد خود مہندی مجھے کوئی مدینے سہرا کو آنکھیں مجھے کوئی مدینے سورا کو آگے اکبر دے ملنے نیتا گانا چھا زہرا دجایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا زہرا دجایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا رو کے آنکھیں بی بی سکینہ بہت زخم کی تانے اکبر دا سینہ رو رو کے آنکھیں بی بی سکینہ بہت زخمی تھی تانے اکبر دا سینہ رو کے آنکھیں بی بی سکینہ بہت زخم کی تانے اکبر دا سینہ مکالے کپڑے میں کو پہنچا کالے کپڑے میں کو پہنچا کالے کپڑے میں کو پہنچا مڑ ویر مر گئے مڑ در لہا جا زہرا دجایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا زہرا دجایا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین ماتم کے ساتھ یا حسین حسین یا حسین 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 حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے فلک دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے فلک دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے فلک دامن سے آ رہی ہے خون ناحق چھپے گا کیوں کر یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک دامن سے آ رہی ہے فلک دامن سے آ رہی ہے یا حسین حسین یا حسین 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 حسین لاشا جوان کا لے کر حسین لاشا جمع کا لے کر حسین لاشا جوان کا لے کر حسین لاشا جمع کا لے کر ہے مقتل سے سوئے خیمہ چلے ہیں مقتل سے سوئے خیمہ اگر ضعیفی
قدم پر مگر ضعیفی قدم قدم پر اٹھا رہی ہے اٹھا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے یا حسین حسین یا حسین ہے یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین ہے یا حسین حسین یا حسین سارے مل کر بولیں یا حسین حسین یا حسین ہے یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یہ کون ہے جس کی گفتگو میں یہ کون ہے جس کی گفتگو میں علی کا لہجہ جھلک رہا ہے علی کا لہجہ جھلک رہا ہے لہجہ جھلک رہا ہے علی کا لہجہ جھلک رہا ہے کون ہے جس کے ولولوں میں یہ کون ہے جس کے ولولوں میں حسینیت جگمگا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین سارے مل کر بولے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن مل کر عزاداری کرنے آئے نا تو سب آوازیں بلند میں خاموش آپ ذرا اونچی آواز سے پڑھیں حسین تیرے ماشاءاللہ حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین پکاری دشت بلا میں زینا پکاری دشت بلا میں زینا کہاں ہو عباس لوٹ آؤ کہاں ہو عباس لوٹ آؤ اٹھا کے ہاتھوں میں خالی کوزہ اٹھا کے ہاتھوں میں خالی کوزہ سکینہ تم کو بلا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے فلک کے دامن سے آ رہی ہے یا حسین حسین یا حسین 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 آپ نے یہ کہ زندہ معجزہ تو ہر جگہ دیکھا ہے خاص طور پر اب جو بھی آپ ویڈیوز دیکھے ہوں یا آپ نے جا کر دیکھا ہو جو بستیاں پوری بستیاں صرف گھر نہیں پوری بستیاں سیلاب میں بہہ گئیں لیکن جہاں غازی عباس کا علم لگا تھا اسی شان سے لہراتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ علم کبھی نہیں جھکے گا اس کو سکینہ کی دعا ہے اس کو زینب کی دعا ہے تو ہاتھ اٹھا کر ایک بار مل کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا سر سے بھی بلند کریں اپنے ہاتھوں کو کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے جو پیچھے کھڑے ہیں جو آگے کھڑے ہیں سب مجلس کا حصہ ہے ماشاءاللہ اونچا رہے غازی علم تیرا اونچا رہے غازی علم تیرا ہر دور میں اونچا رہا غازی علم تیرا ہر دور میں اونچا رہا غازی علم تیرا 1400 برس سے جھک نہ سکا یہ رب کا کرم ہے عباس کا علم ہے عباس کا علم ہے عباس کا علم ہے عباس کا علم ہے 1400 برس سے جھک نہ سکا یہ رب کا کرم ہے عباس کا علم ہے عباس کا علم ہے عباس کا علم ہے عباس کا علم ہے جاہ جلال
جلال دست خدا پنجا ہے جلال دست خدا پنجا ہے جلال دست خدا پنجا ہے جلال دست خدا پٹکا اس کا زینب کی ردا پٹکا اس کا زینب کی ردا تعویذ وفا ہے مشکیزہ تعویذ وفا ہے مشکیزہ تعویذ وفا ہے مشکیزہ تعویذ وفا ہے مشکیزہ یہ مشک و علم یہ مشک و علم یہ مشک و علم ہوں گے نہ جدا پٹکے پر رقم ہے عباس کا علم ہے عباس کا علم ہے عباس کا علم ہے عباس کا علم ہے 1400 برس سے جھک نہ سکا یہ رب کا کرم ہے عباس کا علم ہے عباس کا علم ہے عباس حسین میں کیسا شرف یہ پایا ہے غم حسین میں کیسا شرف یہ پایا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے میں نے علم سجایا ہے سنا ہے آتی ہے مجلس میں فاطمہ زہرا یہ بات سوچ کے فرش عزا بچھایا ہے کرم یہ مجلس شبیر نے کیا ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں یہ مجلس شبیر نے کیا ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں خبر ہے بنت رسول خدا کے آنے کی خبر ہے بنت رسول خدا کے آنے کی بدل رہی ہے ہوائیں غریب خانے کی بدل رہی ہے ہوائیں غریب خانے کی میرا نصیب کے مہمان ہوئی میری زہرا کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں غریب خانے کو جنت بنا دیا بی بی غریب خانے کو جنت بنا دیا بی بی خوشی یہ ایسی ہے جس نے رلا دیا بی بی خوشی ایسی ہے جس نے رلا دیا بی بی ہر ایک اشک نے آنکھوں سے گرد گرد کہا کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں ہمارا اندازہ لگانا تو ناممکن ہے لیکن تھوڑا سا شاید احساس ہو 4 مصر سنیے گا کہ شہزادی کتنی مظلوم ہے خاص طور پر گواہی دے گی ذیشان بھائی کے گھر والے کہ جب اس مجلس میں آئے ہوں گے لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ ذیشان بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے تو ان کے گھر والوں سے مل کر ان کے گھر والوں کو بھی پرسہ دیا ہوگا کہ آپ کے جوان بھائی یہ جوان بیٹے کا پرسہ دینے آئے ہیں لیکن آپ سب یہاں آئے ہیں آپ سب پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں میری شہزادی کی مظلومیت دیکھو
جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو آتی ہے ہائے کتنی غریب ہے زہرا پرسلے میں بھی چل کے آتی ہے. اور آتی ہی نہیں صرف جب آپ لوٹ کر جا رہے ہوتے ہو تو بی بی کھڑی ہوتی ہوں گی, ایک ہاتھ زخمی پہلو پر ہوتا ہے, ایک ہاتھ اٹھا کر دعا دیتی ہوں گی تمہارا شکریہ کہ تم میرے بچے کا پرسہ دینے کے لیے آئے. ہائے کتنی غریب بی بی کہتی میں نہیں جاتی جب تک حسین کا زدار ایک ایک نہ چلا جائے, اور میں تب سے آ کر بیٹھ جاتی ہوں جب کوئی بھی نہیں آتا. ہائے کتنی غریب ہے زہرا پرسلے میں بھی چل کے آتی ہے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. گھر میں میرے مجلس ہوئی اور بچھ گیا فرش عزا. ذاکر نے جب مجلس پڑھی اور ہر لوگ سرکا جو پڑھا, اتنا روئی زہرا, اتنا روئی زہرا. فرحان اور مظہر پڑھا نوحہ شہ مظلوم کا, ذکر جب عاشور کا شبیر پر خنجر جلا. اتنا روئی زہرا, اتنا روئی زہرا, اتنا روئی زہرا. دیتے رہے اہل عزا, دیتے رہے اہل عزا. غازی کا پرسہ سرور کا پرسہ, اکبر کا قاسم کا اصغر کا پرسہ, بابا کا پرسہ حیدر کا پرسہ, بابا کا پرسہ حیدر کا پرسہ, تمہارا پرسہ شبر کا پرسہ, زینب کا کلثوم فیضا کا پرسہ, سجاد و بالی سکینہ کا پرسہ, بالی کا پرسہ چادر کا پرسہ, آنو محمد کا باقر کا پرسہ, فیضوں پہ رکھے ہر ایک سر کا پرسہ, بی بی تمہارے بھرے گھر کا پرسہ. اتنا روئی زہرا, اتنا روئی زہرا. بی بی کی چادر کا ماتم کرتے ہوئے اپنے سروں پہ ماتم کریں, دونوں ہاتھوں سے سروں پہ ماتم کر کے صدا بلند کریں. بی بی آپ کو اپنے روزے کی زیارت نصیب فرمائیں. ہائے زینب ہائے شام, ہائے زینب ہائے شام, ہائے زینب ہائے شام, ہائے زینب ہائے شام. جو جو بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا, زینب کو غازی یاد آیا. جو جو بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا, زینب کو غازی یاد آیا. ہاتھوں سے یا پھر بالوں سے چہرے کچھ بالے شہزادی, یہ شام شہر کی گلیاں ہیں, دل تھام لے آقا زادی. فضا نے جب یہ بتلایا زینب کو غازی یاد آیا, زینب کو غازی یاد آیا. جو شام کے لوگوں نے بدلا اجداد کا یوں زینب سے لیا, چادر چینی پتھر مارے اور گرم کبھی پانی پھینکا, درہ جو سکینہ نے کھایا. زینب کو غازی یاد آیا, زینب کو غازی یاد آیا.
بس پڑھنے دیں، اور لوگوں کی فرمائشیں اور کی بھی فرمائشیں بھائی، میں انشاءاللہ آپ کی فرمائش اور جگہ دونوں ہے آپ کی فرمائش کے پڑھ دیے، دوسرے مومنین کا بھی حق ہے، برا مت مانیے گا، اور جگہ پہ انشاءاللہ پڑھوں گا، کوشش کروں گا کیونکہ اور مومنین بھی کھڑے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ عزاداران مظلوم کربلا، مولا سجاد فرماتے ہیں کہ ایک زندگی میں ایک کام کبھی نہ کرنا۔ سوال کرنے والا نے سوال کیا، مولا وہ کیا؟ کہا کہ اگر تمہاری کوئی چھوٹی بچی ہے یا چھوٹی بہن ہے، کبھی بھی اس کو غصے میں آ کر منہ پر تماچا نہیں مارنا۔ مجھے سکینہ یاد آ جاتی ہے، اس کے زخمی رخسار یاد آ جاتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، سجاد نے بہت مشکل سے اپنی بہن سکینہ کی لاشے کو دفنایا تھا، بہت مشکل سے دفنایا تھا۔ حالت کیا تھی لاشے کی؟ شام کے زندان میں ایک چھوٹی سی قیدی، ہاتھوں میں پاؤں میں گردن میں ہے رسی، سینے پہ بابا کا ہے سر، سر سے ہے لپٹی، سینے پہ بابا کا ہے سر، سر سے ہے لپٹی، منہ پہ منہ کو رکھ کے بہت دیر وہ روئی، ہائے روتے روتے اس نے جو لی آخری ہچکی، زندان میں دم توڑ گئی شاہ کی پیاری سکینہ، سکینہ کرتے تھے سجاد یہ نوحہ، کیسے میں دفناؤں سکینہ، سکینہ کیسے میں دفناؤں سکینہ۔ برداشت کر سکو سنو، مولا کہتے ہیں قیدی اگر قید میں مر جاتا ہے کوئی، لاش کو رسی سے چھڑا دیتے ہیں اس کی، ہائے زخموں میں پیوست رسن ہے تیرے سے، میں نے تیری لاش سے رسی نہیں کھولی، لاش بکھر جائے کہیں نہ، کیسے میں دفناؤں سکینہ۔ یاد مجھے آتا ہے غمزدہ خواہر، مجھ سے یہی پوچھتی رہتی تھی تو اکثر، دفن میں ہو جاؤں اگر قید ستم میں، شمر نہ آ جائے کہیں میری لحد پر، اب اس زندان میں دکھیا کیسے میں دفناؤں سکینہ۔ خون رلاتا ہے یہ منظر میری بہنا، جسم تیرا خون میں ہے پر میری بہنا، ہاتھوں پہ لاشا ہے تیرا سوچ رہا ہوں، غسل کو پانی بھی میسر نہیں بہنا، تو ہی بتا دے میری بہنا کیسے میں دفناؤں سکینہ۔ جملہ سنیں غلام بازرگاہ صاحب، کل گفتگو میری ہو رہی تھی، عجیب جملہ ہے جس کو سوچ کر میں کافی دیر روتا رہا، اور کل کراچی میں جب بھی میں نے جملہ پڑھا ہے تو عزادار اپنے قابو میں نہیں تھے۔ دعا کریں کہ میں پڑھ سکوں وہ جملہ دوبارہ اور آپ برداشت کر سکیں۔ سکینہ اور علی اصغر، یہ دو ایسے بہن بھائی ہیں جن کا مقدر بڑا عجیب ہے۔ علی اصغر کے جو گلے میں تیر لگا تھا، علی اصغر کے جو گلے میں تیر لگا تھا وہ قد سے بڑا تھا، علی اصغر کے گلے میں جو تیر لگا تھا وہ علی اصغر کے قد سے بڑا تھا، اور سکینہ کو جس ہاتھ سے تماچا لگا تھا وہ سکینہ کے رخسار سے بڑا تھا۔ بابا جان شمرے نے جا، بابا جان شمرے نے جا مارے تماچے منہ پر، بالی آنکھیں چمری کرتا ہوا خون میں تیرتا، بابا جان دیکھو ذرا، بابا جان دیکھو ذرا، نیلے رخسار میرے، کیا یتیم
شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی کیوں پتہ ہے سکینہ کا مقدر ایسا تھا کہ سکینہ کو قافلے میں جو پانی قافلے والوں کو پانی پلاتا تھا سب اس کے پاس جاتے تھے پانی پلانے والا وہی تھا جس نے سکینہ کو تماچے مارے تھے جس نے سکینہ کی بالیاں چھینی تھی عزیزانو سکینہ اس خوف سے میں اس کے قریب نہیں جاتی تھی شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں بابا 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 میری گردن میں اب تک تکلیف ہے بابا بابا میری گردن کے نشان اب تک نہیں گئے بابا میری گردن پہ تیر پڑے ہیں بابا حسین کی آواز آئی سکینہ یہ کیسے ہوا تڑپ کر بی بی کہتی ہے بابا جان بازو بندے بابا جان بازو بندے سب کے بدھا میرا گلا جب رسن کھچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر گاہ میرا غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی یا بار الہ ہماری اس قلیل سی باتوں کو قبول فرما ان تمام عزیزانوں کی جو ملی خشائد حاجات پوری فرما جو بے اولاد ان کو اولاد نبی علیہ السلام فرما مجھے بھی علی ذر کا صدقہ عطا فرما ماتمی فرما لاکھ دعا کی کہ تو ہمارے وارث امام زمان علیہ السلام کا زوجہ عطا فرما ذیشان بھائی کے روح کو معصومین کی جواد رحمت میں جگہ عطا فرما